الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. معزز اسلامی مدینی بھائیوں، قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں اللہ رب العالمین نے علم والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا ایک خاص مقام بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء اور اہل علم کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت، یعنی جب قیامت قریب ہوگی تو علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ وہ بندوں کے سینوں سے علم کو چھین لے، وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر. علماء کی وفات کثرت سے ہوگی. پھر آپ نے فرمایا حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب اس زمین پر ایک بھی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ کیا کریں گے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، اپنا سربردار بنا لیں گے، اور ان نادانوں اور جہلا کا معاملہ یہ ہوگا فافتوا بغیر علم، وہ بلا علم کے لوگوں کو فتویٰ دیں گے، دین کے مسائل بتائیں گے، حالانکہ خود ان کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہوگا، لیکن وہ دین کے مسائل لوگوں کو بتائیں گے. فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فضلوا واضلوا. مسلم کی روایت ہے، خود بھی ایسے لوگ گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور نہ جانے کتنوں کو گمراہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اہل علم اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اہل علم جب تک اس روئے زمین پر ہیں، علماء اور پڑھے لکھے لوگ جب تک اس روئے زمین پر ہیں، اللہ رب العالمین قیامت نہیں لائے گا. یہ علماء کی فضیلت، اہل علم کی فضیلت. قیامت کب آئے گی؟ جب ایک بھی اہل علم، دین کی بات بتانے والا اور دین کی صحیح باتیں بتانے والا، عقائد کو سمجھانے والا، عبادات اور معاملات کو سمجھانے والا جب کوئی نہیں بچے گا، تب اللہ رب العالمین قیامت کو لائے گا. پھر قیامت آئے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برے لوگ وہ ہوں گے کہ جن پر قیامت آئے گی. جن پر قیامت آئے گی وہ سب سے برے لوگ ہوں گے. برے کیوں ہوں گے؟ کیونکہ مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس روئے زمین پر کوئی بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی بچے گا، قیامت نہیں آئے گی. قیامت کب آئے گی؟ جب ایک بھی شخص
اللہ کا نام لینے والا نہیں بچے گا تب قیامت آئے گی، یعنی سب کے سب پورے ہوں گے اور کوئی اللہ کو پکارنے والا، اللہ کا نام لینے والا نہیں بچے گا، تب جا کر قیامت آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو اٹھا لے گا، علماء کو اٹھا لے گا۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اہل علم کی قدر کریں، ان سے محبت کریں اور ان کی صحبت اختیار کریں، اور مسائل جب درپیش ہوں تو ان کی طرف رجوع کریں، ان سے مسائل پوچھیں۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں بہت بھلا انسان تو نہیں ہوں لیکن بھلے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، بھلے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، بھلے لوگوں کے پاس جاتا ہوں۔ کیوں جاتا ہوں ان کی صحبت میں کیوں بیٹھتا ہوں؟ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحبت کی وجہ سے ہمیں بھی بھلا بنا دے، اس لیے ہم بھلے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے اہل علم سے محبت کرنا، علماء سے محبت کرنا اور درپیش مسائل میں ان کی طرف رجوع کرنا، یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ سمجھ لیں کہ ہم گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر اہل علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیں اہل علم یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اہل علم وہ ہیں جو باضابطہ بہت گہرائی کے ساتھ شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، اور اس جماعت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان اپنے علاقے اور اپنی بستی سے نکل جائیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان اپنی بستی چھوڑ کر چلے جائیں کہیں دور علم حاصل کرنے کے لیے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے آگے کہا کہ ضروری یہ ہے کہ ہر بستی میں سے، ہر گاؤں میں سے، ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ ہو جو اپنے علاقے سے نکلے، سفر کرے اور جا کر دین کا گہرا علم حاصل کرے، تفصیلی علم حاصل کرے۔ جیسا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کے جو علماء ہیں، جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، کئی سال لگاتے ہیں اور اس کے بعد اعلیٰ قسم کا علم شریعت کا حاصل کرتے ہیں، وہ شریعت میں BA MA PhD تک جاتے ہیں، بہت بڑے عالم بنتے ہیں۔ تو یہ لوگ دین کا تفصیلی علم حاصل کرتے ہیں، جو اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنے دیار کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں، وہاں جا کر داخلہ لیتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر گاؤں، ہر بستی، ہر شہر اور ہر بڑی جماعت میں سے چند لوگ ایسے ہوں جو جا کر دین کا تفصیلی علم حاصل کریں اور پھر آئیں واپس، اور واپس آنے کے بعد اپنے لوگوں کو جہاں سے وہ گئے ہیں وہاں آ کر اپنے لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، جو دین کی باتیں انہوں نے سیکھی ہیں وہ باتیں آ کر بتائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کو وہ باتیں بتا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگیں اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیں۔ لہذا یہ وہ عالم ہیں جو بہت بڑے عالم ہوتے ہیں اور دین کا تفصیلی علم حاصل کرتے ہیں، اور ایک اہل علم وہ ہیں جو ہم میں سے ہر کسی کو ہونا ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو، مسلمان ہے تو اس کو علم والا ہونا بھی ضروری ہے، ہر مسلمان کو علم والا ہونا ضروری ہے۔ اور کتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے؟ جس سے وہ شریعت کے روز مرہ کے جو مسائل ہیں ان پر عمل کر سکے، دین کے جو فرائض ہیں ان پر عمل کر سکے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان اگر کوئی شخص ہے تو نماز سے مفر نہیں ہے، نماز سے کوئی چارہ نہیں ہے، نماز سے چھٹکارے کا کوئی چارہ نہیں ہے، اس کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لہذا اس کو نماز کے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں زندگی کے بہت سے ایسے واقعات ہیں، انسان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، لہذا بچے کی پیدائش سے متعلق جو بھی مسائل ہیں ہر مسلمان کو
وہ مسائل معلوم ہونے چاہیے کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے وقت ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے، اور نہیں معلوم ہے فوراً علماء سے رجوع کرے۔ اسی طرح سے موت کا معاملہ ہے، مرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، تو انسان مر رہا ہے، موت کے وقت کی کیا ہدایات ہیں انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ موت کے وقت شریعت نے کیا کہا ہے، مردے کے ساتھ کیا کیا کام کرنا ہے، کیا کیا کام نہیں کرنے ہیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے جو ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب اگر یہ باتیں مسلمان کو نہیں معلوم ہیں، جس کے گھر میں میت ہوئی ہے، اگر اس کے گھر والوں کو یہ باتیں نہیں معلوم ہیں، اب پتہ چلا کہ ایک شخص کچھ کہہ رہا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے، ابھی تفصیل سے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ ایک کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، ایک کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں یہ کرو، اور مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کو علم نہیں ہے شریعت کا صحیح کہ مردے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اب جو دل میں آ رہا ہے اس کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، اور علماء سے رجوع بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، روز مرہ کے جو کام ہیں وہ شریعت کی روشنی میں کیسے انجام پائیں گے، اس کا علم ہم میں سے ہر شخص کو ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو یہ ماہ و سال گزرتے ہیں، اور ماہ و سال کے جو ہمارے یہاں کے پروگرام ہیں وہ کیسے ہوں، ان کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ مہینوں میں جو ہم کرتے ہیں، محرم کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے دیگر جو مہینے ہیں، شعبان کے مہینے میں، رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ شادی بیاہ کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں، جتنے منہ ہوتے ہیں اتنی باتیں شریعت شادی بیاہ کے تعلق سے شادی بیاہ کے موقع پر ہوتی ہیں، لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شادی بیاہ کے موقع پر کون سے کام ہیں جو فضول خرچی کے قبیل سے ہیں، وہاں پہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اور شادی بیاہ کے کون سے کام ہیں کہ جن میں بدعتیں پائی جا رہی ہیں، اور شادی بیاہ کے کون سے کام ہیں کہ جن کے اندر شرک تک پایا جا رہا ہے۔ مسلمان کر رہے ہیں، اور یہ شادی یہ روزانہ کا کام ہے، پیدائش یہ روزانہ کا کام ہے، کہیں نہ کہیں بچہ پیدا ہوتا رہتا ہے، مٹی یہ بھی روزانہ کا کام ہے، موتیں ہوتی رہتی ہیں، لہذا ان سب مسائل کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو علم ہونا چاہیے، اور اگر علم نہیں ہے تو ہمیں فوراً علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے علم والوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا جانکار لوگ جن کے پاس شریعت کا علم ہے اور جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی بھی طور پر دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جہلا جو ہیں وہ جہلا رہیں گے، اور اہل علم جو ہیں علم والے جو ہیں وہ علم والے ہی رہیں گے، اور ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اللہ رب العالمین دوسری آیت میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور خاص طور سے جن کے پاس شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے، اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ فضیلت ہے علم کی، اور اس میں کوئی بھی ہم میں اور آپ میں کوئی بھی علم کی طرف جا رہا ہے، علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، علم لے رہا ہے، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم والوں کے مقام کو، ان کے درجات کو بہت بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، بڑی عظیم بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ علم والوں کو جوڑا ہے۔ اللہ نے کہا وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ علم والوں کو جوڑا ہے کہ علم والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مسجد میں آ کر
قرآن اور سنت کے درس میں شریک ہو کر شریعت کا ایک مسئلہ جانتا ہے، یہ نہ جانے کتنی نفلی عبادت سے بہتر ہے، کتنی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ شریعت کا ایک مسئلہ آپ جان لیں، مثال کے طور پر تیمم کا مسئلہ آ کر آپ جان لیں کہ تیمم کیسے کیا جائے گا، یہ نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ کوئی سینکڑوں رکعت نفلی نمازیں پڑھے لیکن اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی شخص آیا عالم کے پاس اور وہ سجدہ سہو کا مسئلہ جان رہا ہے کہ سجدہ سہو نماز میں کب کرنا چاہیے اور اس کے کرنے کا کیا طریقہ ہے، اگر وہ جان لیتا ہے تو وہ نفلی عبادت سے کہیں زیادہ اچھا کام کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، کہیں جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے علم کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، علم میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سکون اترتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ ایک طالب علم سے جو علم کو طلب کرتا ہے اس سے خوش ہو کر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اہل علم سے خوش ہو کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلیاں یہ پانی کے اندر اہل علم کے لیے دعائیں کرتی، طلبہ کے لیے دعائیں کرتی، اور چیونٹیاں یا اپنے بلوں کے اندر علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتی۔ یہ فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی اور باشعور ہونے کی۔ علم بہت زیادہ نہ ہو لیکن انسان باشعور ہو کہ ہمارے ہاں یہ موقع ہے تو شریعت کیا کہتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہماری زندگی میں 3 ایسے موقع آتے ہیں جو بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ان مواقع کے تعلق سے جو غلط باتیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں میں ان کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور صحیح باتیں کیا ہیں وہ بھی ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ایک بہت اہم خوشی کا موقع ہمارے اور آپ کے یہاں بچے کی پیدائش کا ہوتا ہے، بچے کی ولادت کا ہوتا ہے۔ بچے کی گھر میں ولادت ہوئی، سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے کہ بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ 7 دنوں میں بچے کا نام رکھ لینا ہے، اس لیے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے۔ تو 7 دنوں میں 7 دن شریعت نے دیے ہیں، لہذا اس میں آپ نام فائنل کر لیں۔ 7 دن میں فائنل کریں، یا آپ پیدائش سے پہلے ہی لڑکا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے، لڑکی ہوگی تو یہ نام رکھیں گے۔ نام رکھنے کے تعلق سے ہمارے یہاں بڑی جہالت پائی جاتی، جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنے طرح کے نام بتاتے ہیں، اور ایک ہمارے یہاں بہت بڑا فتنہ نام کے تعلق سے جو ہے وہ جدیدیت کا فتنہ ہے۔ جدیدیت مطلب یونیک نیم ہونا چاہیے، اور یونیک کے نام پر آپ سمجھ لیں کہ ہم اپنے بچے کا نہ جانے کیا کیا نام رکھ لیتے ہیں، کیا کیا نام رکھ لیتے ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ ہے، ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی، تو بچے کی پیدائش ہوئی اور نام رکھ لیا انہوں نے۔ نام رکھنے کے بعد آ کر عالم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مولانا ہم لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن ہماری بہو جو آئی ہے وہ ذرا پڑھی لکھی ہے، تو اس نے قرآن سے ڈھونڈ کر بچے کا نام رکھا ہے ظالمین۔ بچے کا نام ظالمین رکھا ہے قرآن سے ڈھونڈ کر۔ اب آپ بتائیے یہ ایک عجیب فتنہ ہے۔ کتابی نام کا مطلب ہے کہ قرآن کا نام، اور قرآن کا نام مطلب قرآن میں کچھ بھی آیا ہے اس کو رکھ لو۔ اب ظالمین کا مطلب ہوتا ہے ظالم، ظلم کرنے والا، اس کی جمع ظالمین آتی۔ اب بتائیے پڑھی لکھی تھی تب اس نے ظالمین رکھا، اور اگر ان پڑھ ہوتی تو شاید وہ ابلیس رکھ دیتی، کیونکہ ابلیس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر آیا ہے، شیطان کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ تو یہ جدیدیت کا جو فتنہ ہے کہ یونیک نیم ہو، بہت ہی برا فتنہ ہے یہ۔ اب آپ دیکھیں غلط بات جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ پہلے ہم لوگ نام رکھ لیتے ہیں، ان پڑھ ہے اس نے یوٹیوب میں دیکھا نام رکھ لیا، اب اس کے بعد جسٹیفائی کراتے ہیں عالم سے آ کر کہ ہم نے اپنی بچی کا نام رکھ لیا انابیہ۔ اب اس کا معنی بتا دیجیے۔ ہمارا کہنا ہے کہ عالم کو ایسے لوگوں کو دھتکار دینا چاہیے،
کہ جس نے نام رکھا ہے اسی سے جا کر معنی پوچھو. نام آپ رکھیں اور معنی عالم بتائیں. نام رکھنے کے ٹائم عالم کہاں گیا تھا؟ تو نام آپ نے رکھا ہے، معنی آپ ڈھونڈیں. اور الٹے سیدھے معنی آپ دیکھیں یوٹیوب میں جتنے نام بتانے والے ایک بھی عالم نہیں ہوتے. شاید کوئی عالم ہو جو وہاں پہ نام صحیح بتا رہا ہو، ورنہ کوئی عالم نہیں ہوتا. اب جدیدیت کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے نام لوگ رکھ رہے ہیں. اس لیے ناموں کے تعلق سے یہ جو جہالت پائی جاتی ہے اس کو ختم کریں. اور ہم اور آپ سمجھ لیں کہ نام وہی اچھے ہیں جو تاریخی نام ہیں، جو پہلے رکھے جا چکے ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، صبح آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، سمیت ولدی باسم ابی ابراہیم، میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر ابراہیم رکھا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابراہیم رکھا. اور اپنے باپ کے نام پر، باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا. تو ابراہیم سے اچھا کون سا نام ہو سکتا ہے؟ کون سا نام اچھا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم سے اچھا کوئی نام نہیں ہو سکتا. اور اگر اچھا نام آپ کو رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے اچھے اور پسندیدہ جو نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. عبداللہ عبد الرحمن بہت اچھے نام ہیں، لہذا عبداللہ عبد الرحمن نام رکھیں. اور اگر یہ نام نہیں رکھ رہے ہیں تو عبد لگا کر اللہ کا جو نام ہے وہ نام رکھ لیں. عبد المجید، عبد المقیت، عبد المہیمن، عبد الغفار، یہ سب نام ہیں رکھنے کے. نبیوں کے جتنے نام ہیں سارے نام اچھے ہیں، سارے نام رکھے جا سکتے ہیں. عیسیٰ، موسیٰ، نوح، محمد، اسماعیل، دانیال اور اس طرح کے جو نام ہیں یہ سارے نام بہت اچھے ہیں، ان کو رکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے صحابہ اکرام کے جتنے نام ہیں وہ سارے نام آپ رکھیں. آپ دیکھیں زید ہے، محسن ہے، عکاشہ ہے، اور اسی طرح سے علقمہ، حنظلہ، ان سے اچھے کوئی نام نہیں ہو سکتے. لڑکیوں کے نام ہیں فاطمہ، زینب، جویریہ، رملہ، نائلہ، اور اللہ کے نبی کی بیویوں کے جتنے نام ہیں ام حبیبہ، یہ جو سارے نام ہیں، زینب، حمنہ، یہ سب جو نام ہیں ان کو رکھیں، ان سے اچھے کوئی نام نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیے اتنی جہالت لوگوں میں پائی جاتی ہے. حمنہ بنت جہش زینب بنت جہش کی بہن ہے، اللہ کے نبی کی رشتے میں سالی ہوتی. حمنہ بنت جہش کتنا پیارا نام ہے، حمنہ بنت جہش. حمنہ نام بہت اچھا ہے. اب اگر کسی نے حمنہ نام رکھ دیا تو کہتے ہیں کہ یہاں ہم نہیں کریں گے کے معنی میں لے لیتے ہیں اس کو، ہمنا. بتائیے عجیب جہالت ہے. بھائی نام جو رکھا جائے گا وہ شریعت کی روشنی میں رکھا جائے گا. ہم اور آپ جسے اچھا سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق نام نہیں رکھا جائے گا. اس لیے ناموں کے تعلق سے جو یونیک نیم رکھنے کا فتنہ ہے، جو جدیدیت کا فتنہ ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. نام ہمیں اور آپ کو صحیح نہیں آتا ہے، فوراً آپ علماء سے رجوع کریں کہ ہمارے بچے کا اچھا سا نام بتا دیجئے، ان کی طرف رجوع کریں. اسی طرح سے آپ دیکھیے 7ویں دن شریعت نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مع الغلام عقیقہ فاحرقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذى، کہ بچہ جب پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اس کی طرف سے خون بہایا جائے. اگر لڑکا ہے تو 2 جانور، لڑکی ہے تو 1 جانور، یہ کیا جائے. لڑکا ہے تو 2 جانور. اب 2 جانور میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا دونوں نر ہونا ضروری ہے؟ اگر لڑکا ہے تو ایسا کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یضرکم ذکران و اناثا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، جانور چاہے نر ہو چاہے مادہ. لڑکا ہے تو 2، چاہے نر ہو چاہے مادہ، اور لڑکی ہے تو 1 جانور ذبح کرنا ہے اس کی طرف سے. اب آپ دیکھیں لوگ جہالت کی پائی جاتی ہے کہ لوگ عقیقہ نہیں کرتے ہیں، لوگ عقیقہ نہیں کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ عقیقے کا انتظام نہیں ہو پایا. حالانکہ آپ دیکھیں 9 مہینے پہلے آپ کو پتا چلا ہے کہ ہمارے یہاں ولادت ہونے والی. اللہ نے آپ کو 9 مہینے دیے انتظام کے لیے. کیا آپ 1 جانور یا 2 جانور کا پیسہ 9 مہینے میں اکٹھا نہیں کر سکتے؟ اب عقیقہ نہیں کریں گے، چھٹی کریں گے 6 دن. جہالت. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھٹی میں عقیقے سے زیادہ پیسہ لگا دیتے ہیں. عقیقے سے زیادہ پیسہ چھٹی میں خرچ ہوتا ہے، لیکن جہالت یہ ہے کہ عقیقہ نہیں کریں گے، یہ ہے. اس کے بعد ثواب کریں گے. عجیب جہالت ہے. بھئی 40 دن تک
عورت نفاس کی جو عورت ہوتی ہے وہ 40 دن تک نماز روزہ نہیں کرتی اگر اس کا خون آ رہا ہے، اس کے بعد وہ نہاتی ہے، نہانے پہ پروگرام ہو رہا ہے، عورت کے نہانے پہ پروگرام ہو رہا ہے۔ عجیب جہالت ہے لوگوں میں، تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور شریعت نے جو عقیقہ بتلایا ہے اس کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں دوسرا خوشی کا موقع شادی کا موقع ہوتا ہے۔ شادی کا موقع بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں شریعت کی بہت سی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے دین کو تم پسند کرتے ہو، جس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، یعنی رشتہ آیا ہے، دیندار کا رشتہ آیا ہے، لڑکا دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فزوجوہ، ایسے ہی جگہ اپنے بیٹے کا اور اپنی بیٹی کا رشتہ کر دو۔ اور اگر دین اور اخلاق نہیں دیکھو گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین کے اندر فتنہ پھیلے گا، وفساد عریض، اور بہت بڑا فساد پھیلے گا زمین کے اندر۔ اب آپ دیکھیں کہ دیندار رشتہ نہ ڈھونڈنے کا نتیجہ یہ ہے کہ عین نکاح کے دن ہی سے خرافات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نکاح کے دن سے، جس دن نکاح ہوتا ہے، جس دن نکاح ہوتا ہے، آپ دیکھیں کیسی جہالت لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہے کہ نکاح ان سے نہیں ان سے پڑھوائیں گے۔ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ اکثر وہ کرتے ہیں جو بالکل جاہل ہوتے ہیں، جنہیں شرک، بدعت، توحید کسی کے درمیان تمیز معلوم نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ نکاح ان سے نہیں ان سے پڑھوائیں گے، وہابی سے نہیں سنی سے پڑھوائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس وہابی کو ریجیکٹ کر کے جس سنی کو لایا گیا ہے، اس سنی کا معاملہ یہ ہے کہ خطبہ نکاح میں جو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان آیتوں میں تلفظ تک اس کا صحیح نہیں ہوتا ہے، تلفظ کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں کر پاتا ہے، اور پھر جب تلفظ کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہے تو پھر وہ ان آیتوں کی تشریح کیسے کرے گا، وضاحت کیسے کرے گا؟ حالانکہ نکاح کا موقع ہوتا ہے، جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ عربی نہیں جانتے، لہذا 5-10 منٹ میں ان کی تشریح کی جائے تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ ان آیتوں میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اب وہ جو شخص آیا ہے اس کے تلفظ تک صحیح نہیں ہے، اور آپ دیکھیں غیر شرعی کام، نکاح میں ایک معاملہ ہوتا ہے لڑکی کی اجازت، لڑکی کی اجازت، اور ہم جان لیں اچھی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا اذنھا سماتھا، لڑکی کی اجازت کیا ہے؟ اس کی خاموشی، لڑکی کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ باپ نے رشتہ طے کر دیا، لڑکی خاموش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی رضامند ہے۔ لڑکی کو لڑکے کے بارے میں بتا دیا گیا کہ فلاں فلاں لڑکا ہے، اور ہو سکا تو دونوں نے آپس میں شکل بھی دیکھ لی، اور اس کے بعد لڑکی خاموش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کی اجازت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو شریعت کے مطابق قاضی لایا گیا ہے، یہ خود نامحرموں میں جا رہا ہے، خود جا رہا ہے نامحرموں میں، اور دو گواہوں کو لے کر، اور یہ 2 گواہ بھی نامحرم ہوتے ہیں عام طور سے، اور وہ اسی وقت جا رہے ہیں لڑکی سے پوچھنے۔ اب وہاں عورتوں کا جماوڑا ہوتا ہے۔ اب بتائیے، یہ ایک غیر شرعی کام ہے۔ اجازت لینے کا کام یہ گھر والوں کا ہے کہ لڑکی کا باپ آئے اور گواہوں سے آ کر باہر کہہ دے کہ ہماری لڑکی راضی ہے، اور اس نے یہ رسید پر سائن بھی کر دیا ہے۔ سائن گواہوں نے دیکھ لیا، باپ نے آ کر بتا دیا، بڑے بھائی نے آ کر بتا دیا کہ ہماری بہن راضی ہے، یہ اجازت ہے۔ اس وقت گواہوں کا اندر جانا اور قاضی کا خود اندر جانا یہ بالکل غیر شرعی عمل ہے، لیکن یہ جو سنت کے مطابق قاضی لایا گیا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ دیندار لڑکی نہ دیکھنے کا نتیجہ آپ دیکھیے، لڑکا نہ دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نکاح کے اسٹیج پر بدعی سلام پڑھا جا رہا ہے، یا نبی سلام علیکہ، بدعی سلام، جو کہ سراسر بدعی ہے، بدعت ہے ایسا سلام پڑھنا، وہ سلام پڑھا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لڑکی کی جب رخصتی ہوتی، عجیب جہالت دن بدن دیکھنے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ لڑکی کی جب رخصتی ہوتی ہے تو وہ گاڑی کے بغل میں کھڑے ہو کر ایک شخص اذان دیتا ہے۔ اتنی بڑی جہالت آپ بتائیے مسلمانوں میں، اس اذان کا آخر کیا مقصد ہے؟ آپ دیکھیں وہ شادی تھی، لڑکی رخصت ہو رہی ہے، ایک مباح کام ہو رہا ہے، اب اس کو آپ نے بدعت بنا دیا۔ بدعت کیوں بنا دیا؟ کہ اذان دین ہے، اذان دین ہے۔ اذان کہاں پہ دینی ہے؟ شریعت نے بتایا ہے کہ کہاں کہاں آپ کو اذان دینی ہے۔ اب لڑکی کی رخصتی کے وقت اذان آپ دے رہے ہیں، یہ ایک بدعت آپ کر رہے ہیں، اور بدعت کا انجام آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ حجب التوبہ عن صاحب کل بدعت، کہ بدعتی کی توبہ کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر
شادی کے وقت، رخصتی کے وقت کوئی آپ سے کہے کہ اذان دینا ہے یہاں پر، سخت اس کی مخالفت کریں، یہ نہیں کہ چلو بہت سے لوگ ہیں تو اذان دے دی جائے۔ کیا حرج ہے؟ بہت بڑا حرج ہے کہ اذان دین ہے اور آپ اس کو رخصتی کے وقت دے رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کس نے کہا اس طرح سے اذان دینے کے لیے؟ اس کے بعد آپ دیکھیے ایک عجیب چیز ہمیں دیکھنے کو ملی کہ 7 بار گاڑی جس پہ لڑکی بیٹھی اس کو آگے پیچھے کیا گیا، 7 بار۔ اب اللہ جانے اس کا کیا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد گاڑی کے اوپر چاول پھینکنا، سکے پھینکنا، یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لڑکے والے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ بدعتی، ان کو بھی دین سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے نبی نے کہا کہ دین دیکھو، اور دین میں سب سے پہلی چیز آتی ہے عقیدہ۔ عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں؟ لڑکی والوں کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں؟ لڑکے والوں کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے بھائیو، اگر دینداری کو فروغ دینا ہے، رواج دینا ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم لڑکے والوں کا مال دیکھ رہے ہیں، یہ ہم دنیا دیکھ رہے ہیں، یہ ہم دنیا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لڑکی کو دنیا میں آرام ملے گا۔ آپ لڑکے والوں کا مال کم دیکھیں، عقیدہ زیادہ دیکھیں، کیونکہ عقیدہ دیکھیں گے تو آپ اپنی بیٹی کو جنت کی طرف بھیج رہے ہیں، اور مال اگر صرف دیکھیں گے، عقیدہ درست نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ جہنم کے کنویں میں آپ اپنی بیٹی کو ڈال رہے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ایسی جگہوں پر کہ جنہیں شرک و بدعت کی تمیز نہیں معلوم، اور وہ نہ جانے ہماری بچی سے کیا کیا کرائیں گے وہاں پر جا کر، اور ہماری بچی دب کر وہاں پر رہے گی، کچھ نہیں بول پائے گی، ایسی جگہ پر ہرگز اپنی بیٹی نہ دیں، اپنی بیٹی نہ دیں، ورنہ آنے والی نسلیں وہ تو تباہ ہوگی اور آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چیز دیکھنا بہت ضروری ہے کہ شرک بدعت والے لوگ تو نہیں ہیں، اور یہ چیز آپ کو شادی ہی کے دن سے دیکھنے کو مل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو سماج میں ہم اور آپ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک باتیں، گناہ اور بھی ہیں، فضول خرچی کا معاملہ ہے، بے پردگی کا معاملہ ہے، وہ سب بھی گناہ ہیں، لیکن ان سارے گناہوں میں بڑا گناہ یہ بدعت کا گناہ ہے، یہ بدعت کا گناہ ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھا۔ انشاءاللہ اور بھی باتیں ہیں جو جہالت کی ہمارے اور آپ کے یہاں رائج ہیں، ہم اسی خطبے میں ان کو بیان کرنا چاہتے تھے، لیکن وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور بھی میت کے جب ہوتی ہے تو اس موقع پر ہمارے یہاں جہالت کے کیا کیا کام ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے منہج کے مطابق دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو شرک و بدعات سے محفوظ فرما، اے اللہ غیر شرعی کاموں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے گزارش نہیں کی ہے، اے اللہ ان کی بھی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ گرمی کی شدت کو ہم پر سے کم کر دے، اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔